کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، کوئی خطاب نہیں، کوئی تقریر نہیں۔ مقصد برادر بزرگوار ملک تصور حسین صاحب کو جو سعادت حاصل ہوئی ہے، اس سعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے، اور بارگاہ الہی نے آپ سب نے مل کر دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برادر کے اس حج کو حج مقبول قرار دے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ مواقع میسر ہوتے ہیں، جن کا حج بالخصوص حج مقبول میں درج ہو جائے اور مقامات مقدسہ کی زیارات، مکہ و مدینہ کے مقامات جن کے قبول اور مقبول ہو جائیں، میرے خیال میں ایک غیر معصوم انسان کی شخصیت کا یہ نقطہ آخر اور نقطہ معراج ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے ہر مستطیع پر حج کو واجب قرار دیا ہے، لیکن اسلام کی اقلیت و افاقیت کو اس آیت میں دیکھیے گا۔ حج واجب ہے مستطیع پر، جو استطاعت رکھتا ہو، جو قدرت رکھتا ہو، استطاعت کہ وہ لمبی چوڑی وضاحت اپنے مقام پہ کہ انسان چل پھر بھی سکتا ہو، خوف بھی نہ ہو، راستے میں کوئی ڈاکہ پڑ جانے کا خوف بھی نہ ہو، ہر قسم کا امن موجود ہو، آسانی سے وہ یہ سلسلہ سارا کر سکتا ہو، اور پھر خرچ اخراجات بھی ہوں وہ اپنے مقام پر، کہ استطاعت اور مستطیع کسے کہتے ہیں۔ لیکن توجہ کیجئے گا کہ اسلام میں عبادات کی شرطیں دو قسم کی ہیں۔ کچھ شرطیں وہ ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی زحمت کے ساتھ ان شرطوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ کچھ شرطیں وہ ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری نہیں، لیکن جب حاصل ہو جائے تو حکم اسلام ان پہ آ کے لاگو ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب وضو کو حاصل کرنا، وضو کرنا ہر مسلمان پر نماز کے لیے واجب ہوگا۔ یہاں تک بھی فقہ اور شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کو پانی میسر نہیں اور پانی آپ کو مل رہا ہے قیمت پہ، اور آپ کو قیمت ادا کر سکتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا، آپ کی مالیات پہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو رہا، تو وہ پانی خریدنا آپ پہ واجب ہے۔ یعنی وضو جو شرط ہے اس کو حاصل کرنا واجب ہے۔ دوستو، ایک شرط ہے حج کے لیے استطاعت۔ استطاعت مکلف کے لیے، یعنی انسان کے لیے، بالغ کے لیے استطاعت کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے کہ خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ محنت کریں اتنی، مزدوری کریں اتنی، اور گھر میں بچت کریں اس انداز سے کہ آپ کے پاس جو آج کل حج کا اخراجات ہیں 10 ساڑھے 10 لاکھ جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا، یہ آپ کے پاس جمع ہو جائے، بچوں کا پیٹ کاٹ لیں اور خود جو ہے گھر میں فاقے کریں، خود جو ہے وہ اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھی غذا نہ کھائیں، اچھی رہائش اختیار نہ کریں، اور حج کے لیے مستطیع بن جائیں، پیسے جمع کریں اور حج کے لیے مستطیع بن جائیں۔ دوستو، استطاعت وہ شرط ہے حج کی جس کو حاصل کرنا واجب نہیں، لازم نہیں، لیکن جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر حج واجب ہے۔ اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس سے یہ درس ملتا ہے
اسلام کے واجبات، اسلام کی عبادات، اسلام کا یہ حج اپنے مقام پر فضیلت ہے اس کی، لیکن اسلام کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو فاقے کاٹ کر کسی عبادت پہ مجبور نہیں کرتا۔ لیکن جب تمہیں یہ استطاعت حاصل ہو جائے تو پھر تم پر حج واجب ہے، اور پھر واجب بھی اس طرح ہے کہ قرآن کی اس اصطلاح میں وَمَنْ كَفَرَ، کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر مستطیع ہونے کے بعد بھی کوئی شخص انکار کی منزل پہ جاتا ہے، یعنی وہ مستطیع ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا، کفر کا کلمہ سرکار چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، یہ کفر کا کلمہ خود بتا رہا ہے کہ حج کی اہمیت اور وجوب کتنا ضروری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، دوسری ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ معصوم سے پوچھا گیا اس آیت کا معنی کیا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ فرمایا اضل سبیلا، بلکہ دنیا کی نسبت میدان معاشر میں، قیامت میں، آخرت میں زیادہ نابینا ہوگا، زیادہ اندھا ہوگا، دیکھ نہیں سکے گا۔ اب یہ ظاہراً آیت خدا جانے جو ہے وہ ذہن میں کس مفہوم کو لیے ہوئے ہے، لیکن پیغمبر گرامی نے اور ان کی اولاد نے جب اس آیت کی تشریح کی تو ارشاد فرمایا اس آیت سے معنی یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، یعنی مستطیع ہونے کے بعد بھی اسے کعبے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ یاد رکھو جنت کا راستہ بھی نہ دیکھ سکے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ اس سے زیادہ اندھا ہوگا کہ یعنی اعمال کی گٹھڑی سمیت وہ سیدھا جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے سمجھیے کہ حج کا وجوب کیا ہے۔ اس دنیا میں جو اندھا وہ وہاں بھی اندھا، یعنی استطاعت کے باوجود اگر اسے حج کا راستہ اور حج کے مقدمات کو وہ حاصل نہیں کرتا۔ ایک علم اصول کی بحث ہے کہ مقدمۃ الواجب واجبون، واجب کا مقدمہ اور تمہید بھی واجب ہوتی ہے۔ کیا معنی کہ مستطیع آپ ہوگے تو آپ گھر میں نہ بیٹھیے گا، پاسپورٹ بنوانا یہ آپ پہ واجب ہے۔ جب خدا نے آپ کو استطاعت دے دی تو پھر سفر کرنا مکہ کا آپ پر واجب ہے۔ جب خدا نے استطاعت دے دی تو پھر چل کے جانا، لائنوں میں لگنا، جو اس کا پروسیجر ہے وہ سب واجب ہے۔ ایک ایک واجب کے ترک کا گناہ ہے۔ دوستان گرامی قدر اگر وجوب حج سمجھ گئے تو اب سمجھیے گا جب یہ واجب اتنا اہم ہے تو اس کے لیے اعلان یہی ہونا چاہیے کہ جو حج کر کے واپس پلٹے اور حج اس کا مقبول ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے شکم سے آج ہی باہر آیا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف۔ اب گناہ معافی کا معنی جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے اور بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 7 حج کیے ہوئے ہیں، معروف سلسلے ہیں یہ، ایک حج میں نے کیا ہے فلاں جرم کے لیے، ایک حج میں نے کیا ہے فلاں جرم کے لیے، ایک حج کیا ہے فلاں جرم کے لیے۔ دوستان گرامی قدر فلسفہ حج یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گناہوں کو بخشوا کے اب حج کر کے جو آئے ہو تو اب کہو مجھے کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ جب یہ کھلی چھٹی بخدا حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پاک کو بھی ان معاملات میں، واجبات میں یہ رخصت نہیں ملی، وہ واجبات ادا کرنے میں اور محرمات سے بچنے میں
میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ حج کیا کر کے آ جانا، اس کے بعد حج کو سنبھالنا اور اس مقام پہ واپس آنا، طواف کعبہ کر کے آنا۔ طواف کعبہ کے دوران جو پڑھے جاتے ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور رمی جمرات کے مقامات پر اور صفا و مروہ کی سعی کے درمیان تقصیر کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کبھی ان دعاؤں کو غور سے دیکھیے گا۔ اکثر دعاؤں میں یہ وعدہ ہے کہ میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور توبہ کا مفہوم ان دعاؤں میں موجود ہے کہ توبہ کا معنی یہ کہ آج اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ واپس جا کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ حج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہوں کی مکمل چھٹکی۔ دوستان گرامی قدر، جس طرح انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں حج کرنے کے بعد، اسی طرح انسان جو اپنے پیسے حج کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ پیسہ بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کی رسمیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو میری جیب میں موجود ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہوتا۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے درہم و دینار کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اصحاب کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اصحاب کو درس دینا چاہتے ہیں۔ درہم و دینار کی چھنکار بھی آ رہی ہے، اپنے ہاتھوں پہ الٹا بھی رہے ہیں، اور درہم و دینار کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اے درہم و دینار، جب تک تم میرے ہاتھوں پہ ہو میرے نہیں ہو، جب تک تم میری جیب میں ہو تم میرے نہیں ہو، بلکہ میں تمہارا ہوں، اس لیے کہ علی کو تمہاری حفاظت کرنا ہے، علی کو تمہیں دشمنوں سے بچانا ہے۔ میرے تو تب بنو گے جب میں تمہیں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا، میرے تب بنو گے جب راہ خدا میں خرچ کر دوں گا۔ برادر عزیز، ملک تصور صاحب، پیسہ آپ کا تھا، حج آپ نے کیا، اخراجات کیے، اور آج حج کے بعد ان افراد کو اکٹھا کر کے پھر آپ ایک سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین فرمائیے، جو پیسہ آپ کا تھا حقیقت میں وہ آپ کا بنا تب ہے جب آپ نے اسے حج پہ خرچ کیا ہے، وہی ذخیرہ آخرت ہے۔ بس میرا آخری جملہ اسی مقام پہ کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب نے کوئی گوشت جو ہے وہ تحفے میں دیا، ہدیے میں دیا۔ پیغمبر خدا نے وہ گوشت لیا، اصحاب نے تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد جو اپنا حصہ تھا اسے لیا، اپنا حصہ لے کے گھر کی طرف جو چلے تو راستے میں ایک شخص مل گیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں گوشت ملا۔ پیغمبر نے کچھ اس میں سے اس شخص کو دے دیا۔ آگے چلے ایک اور شخص مل گیا، یا رسول اللہ میں بھی محروم رہ گیا۔ پیغمبر نے اسے دے دیا۔ اب جو گھر پہنچے دیتے ہوئے تقسیم کرتے ہوئے تو معمولی سا گوشت پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، تھوڑا سا گوشت پیغمبر کے ہاتھ میں تھا۔ گھر میں پہنچے تو کسی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ سب کچھ باہر تقسیم کر کے آگے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا۔ رسول نے فرمایا جو تقسیم کر دیا ہے وہی اپنے لیے بچا لیا ہے، جو یہ خرچ ہو گیا حقیقت میں یہی آپ کے لیے بچ گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مال کو اور آپ کی اس زحمت کو بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اس مال اور زحمت کے صدقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے معاشر کی زحمتوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حج کی اہمیت آشکار کر رہے تھے جناب قادری صاحب۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں خداوند متعال خانہ خدا، روضہ رسول اور مقامات مقدسہ کی زیارتیں نصیب فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق دے، ہمت دے اور اپنے پاس بلائے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، ہم تمام
خانہ خدا، روضہ رسول اور مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے بہرور ہوں۔ آپ تمام حضرات کی زحمتیں تمام کرتے ہوئے مسافر مکہ و مدینہ حاجی ملک تصور حسین صاحب کی اس دعوت توام کے تقریب میں آخری خطیب جناب خطیب اصل اور اس وقت کے ایک بہت بڑے خطیب جناب حامد علی سنرانہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علماء حقہ میں ایک بہت بڑا